بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسٹریس مینجمنٹ۔ خاص طور پہ ہم فوکس کریں گے جو آرگنائزیشنز میں جو اسٹریسز ہوتے ہیں اس سے کیسے نپٹا جائے، وہ کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ سرفراز شاہ صاحب کا ایک طویل عرصہ آرگنائزیشنز میں گزرا اور آپ بھی سرو کر رہے ہیں آرگنائزیشنز میں، تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو سرفراز شاہ صاحب کی طرف۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ہم ان کی طرف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، اب تو آرگنائزیشنز میں پہلے تو یہ رواج نہیں تھا، لیکن اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگز بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے جو اسٹریس مینجمنٹ کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے پھر بعد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لحاظ سے بڑی خوشائند بات ہے، ہم نے جو سٹارٹ لیا وہ تقریباً 1952 اس میں یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے یہاں آرگنائزیشنز گرو کرنے لگ گئیں، انڈسٹری آہستہ آہستہ لگنے لگی۔ تو جو انڈسٹریل سیکٹر اور کارپوریٹ سیکٹر بڑا ہوتا گیا جی تو سیٹھزم کا گریجولی خاتمہ اس طرح سے ہوا کہ ایک نسل وہ تھی جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئی اور یہاں آ کے انہوں نے بزنس شروع کیا۔ ہمارے یہاں دو کمیونٹیز ایسی تھیں جو ایون پری پارٹیشن بزنس میں تھیں، آغا خانیز جی اور میمنز، لیکن بہت اچھے بزنس مین، کمال کے۔ ان کے جو میتھڈز ہیں، کبھی آدمی سنو تو حیران ہوتا ہے کہ ان کا ذہن کن باریکیوں میں اتر جاتا ہے۔ لیکن جو مینجمنٹ کا طریقہ تھا وہ سیٹھزم پر بیسڈ تھا۔ جی لیکن جب ان کی اگلی نسل پڑھنے چلی گئی تو ملک سے باہر گئے موسٹلی، وہ آئے ہیں تو انہوں نے آگے پھر جو کچھ سیکھا تھا یورپ میں، امریکہ میں، جی اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ۔ تو ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی کہ ہمارے جو مینجمنٹ کے طریقے تھے وہ سیٹھزم سے ہٹ کے کارپوریٹ کلچر کی طرف جانے لگے۔ جی جی جو ماڈرن میتھڈ ہے اس میں آپ امپلائیز کی ویلفیئر کو بہت اہمیت دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے سادہ لفظوں میں کہ جو ماڈرن طریقہ ہے مینجمنٹ کا، اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کا ریئل ایسیٹ وہ نہیں ہے جو بلڈنگ کی صورت میں ہے یا مشینری کی صورت میں ہے، بلکہ اصل ایسیٹ اس کی مین پاور ہے۔ صحیح۔ تو جب یہ کانسیپٹ بنیاد بنے گا مینجمنٹ کا کہ اصل ایسیٹ ہمارے امپلائیز ہیں، جی جی تو پھر انسان ان کی ویلفیئر کی طرف جاتا ہے۔ ایک اسٹریس عام طور پہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے آرگنائزیشنز میں کہ جب سبارڈینیٹس کو جب اس کا لیڈر کام دیتا ہے تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت شارٹ دیتے ہیں کہ آپ اس کو فوراً سے کر کے لے کے آئیں۔ اس کی وجہ سے جو نیچے والا سٹاف ہوتا ہے نا وہ بڑا نا فوراً سٹریس میں آ جاتا ہے، وہ میٹنگز بھی کرتے ہیں، وہ باہر پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اب کام کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس سچویشن کو کیا کرنا چاہیے؟ جو اچھا مینیجر ہے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ جو پروفیشنل مینیجر ہے وہ آپ کو بلائے گا اور آپ سے کہے گا کہ علی عباس صاحب یہ کام کرنا ہے، جی آپ کے خیال میں کب تک مکمل کر سکیں گے آپ؟ تو آپ نے کہا کہ صاحب میں 3 دن لوں گا اس میں۔ جی اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو آپ سے یہ کہے گا علی عباس صاحب پلیز ٹیک یور ٹائم، نو ہری، آپ اس کو 4 دن میں کر لائیے۔ صحیح۔ اگر اس کے نزدیک کہیں کوئی ٹارگیٹ ہے کہ اس ٹارگیٹ ڈیٹ پر اسے مکمل کرنا ہے تو وہ کام دیتے ہوئے کہہ دے گا کہ آئی ایم سوری لیکن یہ کام جو ہے فلاں ڈیٹ تک کرنا ہے ہمیں مکمل، یہ اس کی ٹارگیٹ کٹ آف لائن ہے۔ لیکن موسٹ آف دی کیسز وہ کام کرنے والے سے پوچھتا ہے کہ آپ اسے کب تک کر پائیں گے۔
تو اس کو پوری سہولت دے دیتا ہے. وہاں اسٹریس ڈیولپ ہم نہیں ہونے دیتے کبھی بھی. اسی طرح ہماری نظر رہتی ہے امپلائی کے بیہیویئر پر, ایٹیچیوڈ پر, اس کی باڈی لینگویج پر, اس کے فیس ایکسپریشنز پہ. جی. تو اگر کسی امپلائی کی بیہیویئر سے یا اس کی باڈی لینگویج سے یا فیس ایکسپریشن سے یہ اندازہ ہو جائے کہ پریشان ہے, تو ہم کسی اس کی بےتکلف دوست کو کہتے ہیں کہ خاموشی سے پتہ کرو کیا ہوا, کیا مسئلہ ہے. کین وی ہیلپ ہم سم ویئر. تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ہیلپ کیا جائے وہ پرابلم ریموو کرنے کی اف پاسبل. اچھا, ویسے یہ تو آپ نے بڑا ایک آئیڈیلسٹک آپ نے اپروچ بتائی ہے کہ جو آپ کا باس ہے وہ آپ ہی سے پوچھے کہ ٹائم آپ خود بتائیں. عموماً تو ایسے دیکھنے میں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. نہیں, جہاں ماڈرن میتھڈ یوز ہوتے ہیں وہاں طریقہ کار یہی ہے. اچھا شاہ صاحب, ہوتا یہ کہ اگر باس نے میٹنگ میں بلایا 4 لوگوں کو, اس نے ایک کام, میں سارے آپ کے ساتھ نا وہ جو ریئل پریکٹیکل سینیریوز ہیں میں وہ رکھ رہا ہوں. 8 لوگ بیٹھے ہیں, باس نے کہہ دیا کہ یہ 2 دن میں مجھے کام جو ہے وہ کر کے لے کے آنا ہے. اچھا, اب 6 نے خاموشی سے کہہ دیا جی ٹھیک ہے سر ہم کر کے لے کے آئیں گے. اچھا, 2 نے پوری کیلکولیشن کی اور کہا سر یہ نا مشکل ہے, یہ کام 2 دن میں نہیں ہوگا. اچھا, باس نا ان 6 کے لیے نا اس کے لیے سافٹ کارنر ڈیولپ ہو جائے گا, اور وہ جو 2 جنہوں نے منہ پہ کہہ دیا کہ سر تھوڑا سا ہمیں ٹائم اور چاہیے, اس میں نہیں ہوگا, وہ نیگیٹو جو ہے نا اس کے مائنڈ میں اب چلا جائے گا, یہ لوگ نیگیٹو ہیں یا یہ محنت سے کام نہیں کرنا چاہتے. اچھا, اس موقع میں پھر ہوتا یہ کہ جو لوگ بولتے ہیں وہ کارنر ہوتے جاتے ہیں آرگنائزیشن میں, اور جو لوگ بے شک 2 دن کے بعد کام نہیں کرتے, وہ کرتے بے شک 10 دن کے بعد ہیں, لیکن وہ منہ پہ خاموش رہتے ہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آبزرویشن آپ کی 100% درست ہے. لیکن جیسے میں نے بات شروع کی تھی تو کیٹیگریز 2 بنا دی تھی. ایک میں ماڈرن میتھڈ آف مینجمنٹ ہے, اس کو سائنٹیفک لائنز پر بزنس کو مینج کر رہے ہیں, اور ایک وہ طریقہ ہے جو سٹیزم سے تو ہٹ گیا, جی, کارپوریٹ کلچر آیا لیکن ابھی اپنی انفینسی میں ہے. وہاں پہ یہ میتھڈ ضرور ہے کہ باس انویریبلی ان ایچ کیس یہ کہے گا صاحب یہ کام مجھے 2 دن میں چاہیے. یس, ہاں, آپ اس میتھڈ کی بات کر رہے ہیں. جی, یہ جو لوگ صاف کہہ دیتے ہیں, جی, جو آپ نے ایگزامپل دی کہ 6 لوگ کہیں گے جی بالکل ہو جائے گا, اور 2 کہیں گے نہیں صاحب اس میں تھوڑا ٹائم دے دیجیے. وقتی طور پہ تو یس ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے, جی, لیکن جب وہ کام ہو کے آتا ہے یا تو انکمپلیٹ ہوتا ہے, جی بالکل, یا پور کوالٹی ہوتا ہے, یا وہ 6 کے 6 آ کے ٹائم مانگتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ٹائم جتنا وہ 2 آدمی جو صاحب گوئی سے کام لے رہے تھے جی, جتنا وہ مانگ رہے تھے اس سے زیادہ ٹائم لگ گیا ہوتا ہے. اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا سینئر آدمی ہے وہ بیوقوف نہیں ہے. ایک بار تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل سچ ہو جائے گا. نیکسٹ ٹائم ہیل ریئلائز کہ یہ 6 کے 6 صرف مجھے خوش کرنے کے لیے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ادروائز وہ 2 درست کہتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب وہ کہیں گے کہ صاحب یہ اٹس ٹو ٹائٹ ٹائم, ٹو ٹائٹ شیڈول, آپ تھوڑا سا ریلیکس کر دیں تاکہ ہم آپ کو وقت پر دے دیں, اور کوالٹی کام کی بہتر رہے. وہ ایگری کرنے پہ مجبور ہوگا کہ بعد میں جو میں نے ان کے مانگے ہوئے ٹائم سے 2 ٹائم اور الاؤ کرنا, جی, تو میں ابھی ان کو کہہ دوں, تو ان کی پوزیشن بڑی اچھی ہو جائے گی. آپ آرگنائزیشن کسی میں بھی دیکھیے, چاہے وہ سٹیزم پر مبنی ہو, جی, چاہے وہ کارپوریٹ کلچر کی ابتدا ہو رہی ہو وہاں, یا ماڈرن میتھڈ آف مینجمنٹ پر شفٹ ہو گئی ہو آرگنائزیشن, اور آپ کی پرسنل لائف میں بھی آپ کبھی دیکھیے گا کہ وہ آدمی جو آپ کو صاحب گوئی سے سنسیئرلی ایک بات کہہ رہا ہے, جی, جی, وقتی طور پہ برا لگے گا, بالکل صحیح, لیکن 1-2 تجربوں کے بعد کہ ہوا وہی جو وہ کہہ رہا تھا, باقی سب مجھے خوش کر رہے تھے. صحیح, تو جب بھی آپ کو مشورہ کرنا ہوگا, بھلے اس کو برا کہہ رہے ہوں آپ,
لیکن جائیں گے اسی کے پاس ہوں کہ آپ بتائیے اس کا کیا حل ہے. صحیح. تو صاف گوئی الٹیمیٹلی جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. پے کر جاتی ہے آپ کو. اچھا شاہ صاحب، ایک اور سٹریس جو ہے وہ پایا جاتا ہے جس میں ورک لائف جو ہے وہ بیلنس خراب ہو رہا ہے لوگوں کا، جو لانگ آور سیٹنگز ہوتی ہیں آفیسز میں، اور باس بیٹھا ہوا ہے. اب ہر شخص جو ہے نا، بے شک اس کے پاس کام نہیں بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر چلا گیا تو میری نیگیٹو ریٹنگ ہو جائے گی، باس کہے گا یہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے. تو اس سچویشن کو لوگ جو امپلائیز ہیں وہ کیسے ہینڈل کریں؟ یہ جو پہلی کیٹیگری میں نے عرض کی تھی وہاں تو یہ درست ہے. جو ہوش مند مینیجر ہے، جی جو آرگنائزیشن کو رن کر رہا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ لیٹ آورس میں بیٹھیں گے، جی 2 بار 3 بار آپ کو کچھ نہیں کہے گا. جب چوتھی بار دیکھے گا کہ روٹین میں آپ بیٹھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو اپنے پاس بلا کے یہ کہے گا کہ لیے عباس صاحب کیا بات ہے، آپ آفٹر ورکنگ آورس بیٹھے ہوتے ہیں، جی آپ کے پاس ورک لوڈ زیادہ ہے یا آپ ویسے سلو ہیں. تو ظاہر آپ کا جواب یہ ہوگا نہیں صاحب ورک لوڈ بہت ہے. سلو تو اپنے آپ کو کوئی نہیں کہتا. وہ خود پھر ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی اپنے ذہن میں ایکسرسائز کرتا صحیح. اور وہ ریئلائز کر لے گا کہ آپ کے پاس ٹائم بہت ہے، کام کم ہے. تو وہ پھر آپ کو سدھارنے کے لیے وہ آپ سے یہ کہے گا کہ نہیں آپ اپنے ٹائم کو مینیج کیجیے، یو آر ویک آن مینیجنگ یور ٹائم. لیکن اگر اس نے ریئلائز کیا کہ آپ کا ورک لوڈ زیادہ ہے، وہ فوراً آپ کو یا تو ورک لوڈ کا ایک حصہ واپس لے کے دوسرے کو دے گا یا آپ کو ایک اسسٹنٹ دے گا جو آپ سے شیئر کر لے. صحیح. یہ بہت خطرناک سچویشن کی طرف لے جاتی ہے کہ آدمی کی ایفیشنسی جی 50% رہ جاتی ہے جب وہ ریگولرلی اوور ٹائم بیٹھ رہا اوور ہے ٹائم بیٹھ رہا ہے. کہ بالکل میرا سینئر بیٹھا ہے تو میں چلا گیا تو کیا ہوگا. صحیح. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میک شور کہ امپلائی کو اس کی فیملی لائف، اس کی سوشل لائف، اس کی اپنی تفریح اور آرام، اس کے لیے وقت اسے ملے تاکہ نیکسٹ ڈے جب وہ آئے وہ فریش ہو اور اس کی ایفیشنسی پوری ہو. الٹیمیٹ بینیفیشری آرگنائزیشن ہی ہوتی ہے بالکل صحیح. جب آپ اپنے امپلائی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایفیشنسی جب اوپر جاتی ہے تو بینیفٹ ادارے کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو آرگنائزیشن میں جب ایک ترقی ہو رہی ہوتی ہے، ترقی کا ایک مرحلہ ایک چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ سٹریس میں ہوتے ہیں کہ میرا نمبر جو ہے نا وہ آنا چاہیے. اور پھر لوگوں کو سٹریس کی وجہ سے کچھ بیماریاں، کچھ نیند کے پرابلمس، کچھ یہ بھی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آپ جو ڈیٹیل میں بتا دیں جو لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں اور وہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اسٹریس کا پہلا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے جی. کہ کام میں غلطیاں ہونے لگ جائیں گی. اوکے. صحیح. پہلا نتیجہ یہ ہے بندہ بڑا ایزیلی اریٹیبل ہو جاتا ہے. تو ہوش مند مینیجر تو نظر رکھتا ہے کہ میرا کون سا امپلائی، اس کا بیہیویئر سڈن چینج تو نہیں آئی. اور ویسے بھی جو سینئر آدمی ہے اس کی ایک بہت زبردست ڈیوٹی ہے. اس کا کام صرف حکم چلانا نہیں ہے، صرف آپ سے کام لینا نہیں ہے. اس کے ذمے ایک کام یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھا ورکنگ ماحول دے، بہت اچھا انوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ کرے جس میں آپ کمفرٹیبلی کام کریں تاکہ آپ کی ایفیشنسی ہائیسٹ پوائنٹ پر رہے. صحیح. جو اچھا مینیجر ہے وہ جب جوائن کرے گا آرگنائزیشن کو تو اپنے اسٹاف میں 3-4 چیزیں اسٹیبلش کرتا ہے اپنے بارے میں. جی. پہلی بات تو وہ یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ اس کو کام اپنے سبارڈینیٹ سے زیادہ آتا ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک چیز اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہمارا باس غلط بیانی نہیں کرتا. صحیح. ایتھکس اور مورالٹی اس کی ویلیو اسٹرانگ ہے اس کی. تیسری چیز کہ وہاں پہ لائکنگز اور ڈس لائکنگز اپنی جگہ، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوتی.
جو جس کا حق ہے بغیر مانگے اس کا باس دیتا. صحیح. اگر اس نے یہ کانفیڈنس بلڈ اپ کر لیا, اپنا ایک امیج بلڈ کر لیا آتے ہی, تو پھر جو آپ فرما رہے ہیں جی. وہ سٹریس امپلائیز میں نہیں آتا, اس لیے کہ ہر آدمی اپنی جگہ ایک یقین رکھتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اور اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہو بھی جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا جائے, وہ اس کا باس اسے کمرے میں بلا کے صحیح. بہت پیار سے اس کو ایکسپلین کرے گا کہ آپ کو دوسرے کے مقابلے پہ کم انکریمنٹ کیوں ملی, یا آپ کے مقابلے پہ دوسرے کو ہم نے پروموٹ کیوں کر دیا. وہ اس کے سامنے سالڈ فیکٹس رکھے گا, جی. صرف لفاظی نہیں, سالڈ فیکٹس رکھے گا کہ دیکھیے یہاں آپ کی پرفارمنس اس کے مقابلے پہ کم تھی, اس کی زیادہ تھی. تو پروموشن جو ہے اچھی آرگنائزیشنس میں جی. صرف آپ کی پرفارمنس پر نہیں ہوتی ہے. پرفارمنس ایک میجر فیکٹر ہے, جی جی. نو ڈاؤٹ, لیکن آپ کے زندگی میں مورلس کیا ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈس ٹورڈز یور کولیگس, ٹورڈز یور سینئرس, ٹورڈز یور جونیئرس, اسپیشلی جونیئرس, جی جی. ان کے ساتھ کیا ہے. پھر آپ کا ذہن کیسے کام کرتا ہے کہ آپ لکیر کے فقیر ہیں یا انوویٹیوز میں آپ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ بہت سے فیکٹر, اس کے علاوہ اور بہت فیکٹرز ہیں جو کام آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ ویدر کا کوئی اثر ہوتا ہے انسان کے اسٹریس پہ؟ نہ صرف ویدر کا ہوتا ہے بلکہ جس انوائرمنٹ میں بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں جی. اس کا سب سے زیادہ اثر ہے. اسی لیے جو اچھی آرگنائزیشنس ہیں وہ اپنے آفیسز پر خاصا پیسہ خرچ کرتی ہیں, خاصا پیسہ. صحیح. بہت ہی پلیزنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے. آفس میں انٹر ہوں تو آپ کو احساس خوشی کا ہوتا ہے. جی جی. بڑا ویل لیٹ اور اپروپریٹلی دیواریں پینٹ ہوئی ہوئی, جی. فرنیچر اس کا بڑا پلیزنگ ڈیزائنس. اس کا انوائرمنٹ کا ویدر سے زیادہ اثر اس کا ہے. اوکے. لیکن ویدر یقین معنی رکھتا ہے, کیونکہ آفس کے اندر تو اچھے ادارے کلائمیٹ کنٹرول کرتے ہیں, وہاں تو آپ کو ویدر نہیں تنگ کرتا. ویدر تنگ کرتا ہے گھر سے دفتر آتے یا دفتر سے گھر واپس جاتے. جی. لیکن دفتر کے اندر تو اچھے ادارے کلائمیٹ کنٹرول رکھتے ہیں اور بڑا خوشگوار ٹیمپریچر رکھیں گے. اچھا, خوراک کا اثر ہوتا ہے کوئی اسٹریس پہ کہ آپ نے یہ کوئی زیادہ مسالے والی خوراک کھا لی ہے یا گرم خوراکیں کھائی ہیں تو آپ کا خون گرم ہو جائے اور آپ کو اسٹریس آنا شروع ہو جائے؟ نہیں, وہ تو اٹس اے میٹر آف ہیبٹ اینڈ پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ. وہ میرا خیال ہے کوئی اتنا زیادہ نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو اگر اپنی پسند کا کھانا نہیں مل رہا تو اس سے تھوڑا سا آپ کے اندر ایک چڑچڑاپن آئے گا ضرور. اوکے. لیکن وہ کمپنی کی ذمہ داری نہیں, وہ تو آپ کی اپنی پرسنل اس سے ہے. اچھا, جو امپلائیز اکثر اسٹریس میں رہتے ہیں اور وہ یہ شکایت بھی کرتے ہیں جب وہ نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, وہ آرگنائزیشن کی برائی کرتے ہیں, اپنے باس کی برائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی بہت ہوتی ہے, مجھے میرا حق نہیں دیا جاتا, وہ دوسرے کی سیلری بڑھا دی جاتی ہے, میری سیلری نہیں بڑھا دی جاتی. اس طرح کے کریکٹرز ہر آرگنائزیشنز میں موجود ہوتے ہیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا زندگی میں روتے رہیں گے یا یہ زندگی میں سائیڈ لائن ہو جائیں گے؟ ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ نہیں, اگر تو ان کے سینئرز ہوش مند ہیں جی تو ان کو کمپلینٹ نہیں پیدا ہونے دیں گے. لیکن اس کے باوجود ہیومن نیچر ہی ہے. جی. کہیں فریکشن آف پرسنٹیج امپلائیز کی ضرور ہوگی جو صرف کمپلینٹ کریں گے. تو الٹیمیٹلی وہ خود ہی سسٹم ان کو نکال کے باہر پھینک لیتا ہے. وہ اس میں چل ہی نہیں پاتے, اس لیے کہ ان کی ایفیشنسی ڈراپ کرتی ہے, ان کا کنڈکٹ اپ ٹو مارک نہیں رہتا.
تو نتیجہ یہ کہ سسٹم جو ہے وہ چونکہ سسٹم کام کر رہا ہے تو وہ سسٹم اس کو خود ہی آٹومیٹکلی نکال کے باہر پھینک دے گا. اور خاص طور پہ وہ انوائرمنٹ کو بھی بڑا نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں. جی جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ اچھا. ایک اور شاہ صاحب اسٹریس یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مالک ہے جو مالک کے ساتھ یا باس کے ساتھ زیادہ پرسنل وقت گزارتا ہے, اس کے آفس سے باہر بھی اس کو سرو کرتا ہے, اس کے پرسنل کام کرتا ہے, تو ان کو زیادہ ترقی ملتی ہے, یا جو صرف اپنے کام پہ رہتے ہیں, جو اپنے پروفیشن پہ اپنے ہی خاموشی کے ساتھ محنت سے اپنا کام کرتے ہیں, ان کو نہیں ملتی زیادہ گروتھ. تو یہ والے جو لوگ ہیں جو سیکنڈ کیٹیگری کے, یہ بھی ان میں بھی یہ سٹریس پایا جاتا ہے کہ حق میرا تھا, لیکن کیونکہ وہ باس کے زیادہ قریب ہے, باس کو پرسنل سرونگز کرتا ہے, اس لیے اس کی ترقی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تعلیم زیادہ آنے سے ہمارے یہاں گریجولی اللہ کا شکر ہے ایک بڑی پرسنٹیج ہے نوجوانوں کی جو ملک سے باہر جا کے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں. جی ان میں ایک بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو وہاں پہ جاب بھی کرتے ہیں کوالیفائی کرنے کے بعد کچھ عرصہ, سال 2 سال 3 سال. تو وہاں کا ورک کلچر, جی کیونکہ یہ یونیورسٹی سے فریش ہوتے ہیں, پہلی بار جس آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اس کا ورک کلچر ان کی سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے. وہ واپس آ کے جب اپنے کاروبار میں جاتے ہیں یا کسی ادارے میں ملازم ہوتے ہیں, وہاں یہ پرابلمس نہیں آئیں گی. یہ اصل میں سیٹھزم کا کلچر ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک امپلائی ہے جو پرسنل سروس زیادہ کرتا ہے, دوسرا کا کام کم کرتا ہے. جی یہ وہ کیٹیگری ہے جو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کی تھی, لیکن یہ آہستہ آہستہ ڈائی آؤٹ ہو رہا ہے. کیونکہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے, جو ہمارا باس ہے اس کی جاب اصل میں ہماری مرہون منت ہے. جو نیچے سٹاف کام کر رہا ہے تو باس کی جاب اس کی مرہون منت ہے ان لوگوں کی. اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہے, ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. رزلٹ پروڈیوس ہوتے ہیں ٹیم ورک سے, اور ٹیم ورک اسی وقت ہوتی ہے جب ایک باس اپنے سبارڈینیٹس کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. تو ایک ایز اے ٹیم جب کام کرتے ہیں تو رزلٹ پروڈیوس ہو جاتے ہیں. اگر یہ کلچر آ جائے کہ 30% امپلائیز جی جو آپ نے ایٹیٹیوڈ کہا وہ رکھے ہوئے ہیں, تو لامحالہ رزلٹ نیچے جائے گا. تو باس کی اپنی جاب خطرے میں پڑ جائے گی. یس کیونکہ پرائیویٹ اداروں میں, پرائیویٹ سیکٹر میں آدمی کی جاب اپنے ماتحتوں کی پرفارمنس پر بیسڈ ہے. صحیح. ہوش مند مینیجر کبھی بھی ادھر نہیں جانے دیتا چیزوں کو. وہ ہمیشہ ادارے کو پروفیٹیبل رکھے گا, فائنینشلی وائبل رکھے گا, تاکہ میری جاب چلتی رہے. بالکل صحیح. اچھا شاہ صاحب, ایک اور انسیکیورٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, بس یہ میرا آخری سوال ہے اس حوالے سے. جو اسٹریس ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہمیں کہیں نکال نہ دیا جائے, یا ہماری یہ جو جاب سیکیورٹی ہے یہ کتنے عرصے تک ہوگی, کیونکہ آرگنائزیشنز میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ کو اس بات کا اسٹریس ہوتا ہے, اور وہ مسلسل اسٹریس میں رہتے ہیں روزانہ کہ آج ہمارا آخری دن تو نہیں ہے, یا ہفتے کے بعد, مہینے کے بعد کہیں لے آف میں ہمارا نام نہ آ جائے. تو ایسے امپلائیز کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس اسٹریس سے آزاد ہو جائے؟ آپ درست فرما رہے ہیں. وہ ادارے جہاں پروفیشنل مینجمنٹ بہت زیادہ نہیں ابھی انٹروڈیوس ہوئی, جی وہاں لوگ ایلیمنٹ آف فیئر سے کام لیتے ہیں کہ امپلائیز کو سینس آف انسیکیورٹی دیے رکھتے ہیں ہر وقت, بغیر یہ جانے کہ اس کا نتیجہ کچھ عرصے بعد کیا برآمد ہوگا. جی اسی طرح سختی کا نتیجہ کیا ہوگا. آپ سسٹم بائی پاس کر کے انڈیویجولس سے کام کرانے لگے, اس کا نتیجہ کچھ عرصے کے بعد کیا برآمد ہوگا. یہ سب آرگنائزیشن کو تباہی کا راستہ دکھاتے ہیں. لیکن جہاں ڈائنامک مینجمنٹ ہے, جی
وہاں ایک چیز بالکل کلیئر کٹ ہوتی ہے کہ میری جاب کو کچھ نہیں ہو سکتا ایز لانگ ایز آئی ایم ایفیشینٹ پروڈکٹیو. تو اس کے مطلب ایفیشنسی کو بڑھائے اپنے اس اسٹریس سے نکلنے رزلٹ کے لیے پروڈیوس کریں. رزلٹ پروڈیوس کرے. یہ یقین ہونا چاہیے ہر ملازم کو کہ میری جاب سیکیور ہے ایز لانگ ایز آئی کین ڈیلیور. تو جو ڈیلیور نہیں کرتا اس کا کوئی حق نہیں آرگنائزیشن میں رہ جائے, اس کو نکل جانا چاہیے. شاہ صاحب آپ فائر کر دیا کرتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیے میں تو یہ ایک مشکل ویسے مرحلہ ہوتا ہے کسی کو فائر کرنے والا. یقینی طور پہ ہے. کیونکہ سر اس میں ایک اور سوال اٹھتا یہ ہے کہ جب اس کو ہائر کیا تھا تو اس وقت آپ نے بندہ جج نہیں کیا ٹھیک طرح سے, اس کی جو پروفیشنل سکلز ہے, ایٹیٹیوڈ ہے, بیہیویئر ہے. اب 6 ماہ کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی سوال آرگنائزیشنز پہ ہی آتا ہے. بہت اچھا سوال کہنا چاہیے. بہت ہی یقینی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی میں ہائر کر لیتے ہیں بندے کو, اس کو پوری طرح جج نہیں کر پاتے. لیکن جو اچھے ادارے ہیں وہاں تو آدمی کو اپوائنٹ کرنے میں 3 4 مہینے لگ جاتے ہیں. ایک انٹرویو, دوسرا انٹرویو, تیسرا انٹرویو, اور وہ انٹرویوز اس قسم کے نہیں ہوتے کہ بہت ہی فارمل ماحول میں ہوں. جی جی. وہ عام طور پر دفتر سے باہر رکھے جاتے ہیں اور بڑا انفارمل بے تکلف ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ بندہ کھل کر سامنے آ جائے. صحیح. تو اس کو جج کرتے ہیں. لیکن ہم ایک پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جو ہائر کر رہا بندے کو وہ بھی ہیومن بینگ ہے. صحیح ہے. اس سے ایک سرٹن پرسنٹیج اس کے فیصلے ایسے بھی ہوں گے جو غلط ہو جائیں گے. وہ بیہیویئر انسان کا یہی بھی تو ہو سکتا ہے امپلائی کا. تو اس میں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں. اس میں اگر کسی آدمی کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں ون آفٹر دی ادر 2-3 امپلائیز ریزائن کر گئے جی, تو اس کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے بالکل صحیح. کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے ریزائن کر رہے ہیں. یس. کسی کے ڈپارٹمنٹ میں اگر ٹرن اوور ہائر ہے جی جی جی. تو ڈپارٹمنٹل ہیڈ کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے. ایک قصہ میں نے دیکھا although کہ وہ میرا سٹارٹ تھا کیریئر کا, جی. جسٹ 22 ایئرز آف ایج. ہمارے اکاؤنٹس کے ہیڈ تھے. میرا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, میرا تو ڈپارٹمنٹ دوسرا تھا. جی. وہ جو ڈپارٹمنٹل ہیڈ تھے سم ہاؤ اور دی ادر ڈس لائکنگ انہوں نے ایک ماتحت کے لیے ڈیولپ کر لی. جی. وہ ڈس لائکنگ ذرا بڑھ گئی. تو وہ بات بے بات پر ایکسپلینیشن کال کرنے لگ گئے اس امپلائی کی. لیکن چونکہ بیس لیس ہوتی تھی بات, جی, ایکشن ہو نہیں پاتا تھا. تو آہستہ آہستہ وہ بات ہیڈ آفس میں ٹریول کر گئی جو لاہور میں تھا. جی جی. ون فائن مارننگ وداؤٹ اینی نوٹس جی. 2 آدمیوں کی ایک ٹیم آئی. جی. پتہ لگا کہ ان کو ہیڈ آفس نے بھیجا ہے ٹو لک ان ٹو دا میٹر کی قصہ کیا ہے. یہ ڈپارٹمنٹل ہیڈ اپنے سبارڈینیٹ کو ہر چوتھے دن جی آن ایوریج ایک ایکسپلینیشن کال کرتا ہے ایوری ویک. کیا قصہ ہے؟ انہوں نے وہاں انکوائری کی. 3-4 گھنٹے میں وہ انکوائری مکمل ہو گئی. پتہ لگا صاحب وہ ڈپارٹمنٹل ہیڈ اپنے ماتحت کے ساتھ پرسنل ہو رہے ہیں. ماتحت نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی تھی. صحیح صحیح صحیح. انہوں نے وہیں بیٹھے ہوئے ان دونوں, یہ کمیونیکیشن کے طریقے کوئی بہت زیادہ ایفیشینٹ نہیں. جی جی. تو ٹیلی پرنٹر سروس تھی ہمارے یہاں, مختلف آفس کو کنیکٹ کیے ہوا. ٹیلی پرنٹر پر انہوں نے میسج دیا ہیڈ آفس کو کہ فائنڈنگز ہماری یہ ہیں. انسٹنٹ رپلائی آیا جی کہ ان ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو پے آف کر دیا جائے. اچھا. تو اچھے ادارے, بڑی بیسٹ پریکٹس ہے ویسے کہ اس نے امپلائی نے شکایت بھی نہیں کی اور وہ جو سینیریو چل رہا تھا وہ ہیڈ آفس تک پہنچا اور انہوں نے کہا یہ گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے, انہوں نے کہا جی اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. تو اچھی آرگنائزیشن تو یہاں تک جاتی ہیں. بڑا زبردست سسٹم. ایک اور ہمارے یہاں قصہ ہوا کہ
2 एम्प्लॉय लड़ पड़े आपस में, जी। हाथापाई हो गई। विदिन 2 आवर्स पता लगा उन दोनों को टर्मिनेट कर दिया गया। हम यंग थे, उस वक्त चीज़ें समझ नहीं आती थी, जी। तो हम बड़े परेशान कि एक, ज्यादती हो गई है। हाँ, एक ने ज्यादती की है, जी। ज्यादती करने वाले को भी वही सजा, जिसके साथ ज्यादती हुई इसको भी वही सजा, दोनों टर्मिनेट हो गए। लेकिन उसके बाद जब तक मैं ऑर्गेनाइजेशन था, मेरे इल्म की हद तक जी। जी। दोबारा कभी लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, सही। इसलिए कि दोनों को खौफ है कि हम दोनों निकाल दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और ये मैं बात कर रहा हूँ लेट 60s की। सही है। शायद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मैंने सारे ना सीनियर जो सिनेरियोज़ होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ होते हैं, मैंने वो शाह साहब के सामने रखे और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे जवाबात दिए शाह साहब ने, इस पे आप इस पे अगर अमल करेंगे तो आप ज़ाती तौर पर भी फ़ायदा उठाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।